نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أخبرك ألا أفعل بك 10 خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته أن تصلي 4 ركعات. جمعہ کے روز ایک صاحب نے صلاۃ التسبیح کا طریقہ پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ درس میں بتا دیں گے تاکہ سب کو پتہ چل جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یا عباس یا عمہ، اے عباس اے میرے چچا، الا اعطیک، کیا میں تجھے خاص تحفہ نہ دوں؟ الا امنحک، کیا میں تجھے نوازوں نہیں؟ الا اخبرک، کیا میں تجھے بتاؤں نہیں؟ الا افعل بک 10 خصال، کیا نہ کروں میں آپ کے لیے 10 خصلتیں، 10 چیزیں. اذا انت فعلت ذلك، جب آپ وہ کر لیں تو غفر اللہ لک ذنبک، اللہ پاک آپ کے گناہ معاف فرما دیں گے. اولہ و آخرہ، پہلے بھی پچھلے بھی، قدیمہ و حدیثہ، پرانے بھی نئے بھی، خطأہ و عمدہ، وہ بھی جو بھول کر کیے اور وہ بھی جو جان بوجھ کر کیے، صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے بھی بڑے بھی، سرہ و علانیتہ، اور وہ بھی جو چھپ کر کیے اور وہ بھی جو کھلے طور پر کیے. ان تصلی 4 رکعات، تو فرمایا کہ 4 رکعت نماز پڑھ. اس کا طریقہ حدیث میں جو آگے بیان کیا گیا ہے میں وہ بتا رہا ہوں. صلاۃ التسبیح کی نیت سے آدمی 4 رکعت نماز پڑھے. اس نماز کی فضیلت تو آپ نے سن ہی لی کہ اللہ پاک گناہ معاف کر دیتے ہیں، نئے بھی پرانے بھی، صغیرہ بھی کبیرہ بھی، وہ بھی جو جان بوجھ کر کیے، وہ بھی جو بھول کر کیے، ہاں جی، وہ بھی جو چھپ کر کیے، وہ بھی جو ظاہر ظہور کیے، اللہ پاک گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ نماز با جماعت نہیں ہے، لوگوں نے با جماعت شروع کر لی ہے تو یہ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ شروع کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ کرائی ہے نہ اس کے بارے میں فرمایا ہے. تو نماز یہ اکیلے پڑھنی ہے، با جماعت نہیں پڑھنی. تو 4 رکعت نماز کی نیت سے آپ نماز شروع کریں. سبحانک اللہم پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ پھر سورت ملائے، پھر کھڑے کھڑے 15 بار پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب یہ گننا کیسے ہے؟ تو اس کے گننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جیسے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اسی طرح ہاتھ باندھے رہیں. آپ ایک ایک انگلی کو دباتے رہیں. ایک ہوگی، دوسری ہوگی، تیسری ہوگی، چوتھی ہوگی، 5ویں ہوگی، پھر اندر والے ہاتھ کی، اس طرح. تو اس طرح آدمی بھولتا بھی نہیں ہے اور کوئی حرکت بھی نہیں ہوتی. 15 بار پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے. پہلے رکوع کی تسبیح پڑھے سبحان ربی العظیم، 3 بار پڑھ لے، 5 بار پڑھ لے، 7 بار پڑھ لے. پھر یہی تسبیح جو ہے 10 بار پڑھے
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا رکوع سے سر اٹھائے ربنا لک الحمد کہہ کر پھر کھڑے کھڑے 10 بار یہی تسبیح پڑھے. پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، پہلے سجدے کی تسبیح پڑھے، پھر 10 بار یہی تسبیح پڑھے. پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے اور بیٹھ جائے اور 10 بار یہی پڑھے. 10 بار پڑھنے کے بعد پھر تکبیر کہتا ہوا دوسرے سجدے میں جائے، پہلے سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، پھر 10 بار یہ تسبیح پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے اور پھر 10 بار یہ تسبیح پڑھے. 10 بار تسبیح پڑھنے کے بعد تکبیر کہے بغیر کھڑا ہو جائے، کیونکہ جو پہلے تکبیر کہنی تھی وہ کہہ چکا ہے. دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرنا ہے، البتہ جب اتحیات پر بیٹھے تو پہلے یہ 10 بار تسبیح پڑھے پھر اتحیات پڑھے. اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت میں ہے، اور جب چوتھی رکعت میں اتحیات پر بیٹھے تو پہلے یہ 10 بار تسبیح پڑھے، پھر اتحیات پڑھے، پھر درود شریف اور پھر دعا پڑھ کر سلام پھیرے. اگر کسی رکن میں تسبیح پڑھنا بھول گیا ہے تو اس کے بعد والے رکن میں وہ تسبیح پڑھ لے. مثلا رکوع کے بعد کھڑا ہونا تھا اور اس میں 10 بار پڑھنا تھی، بھول گیا سجدے میں چلا گیا، تو 10 بار تو سجدے میں پڑھنا ہے اور 10 بار جو بھول گیا ہے وہ بھی پڑھ لے تو 20 بار پڑھ لے. تو ایک رکعت میں یہ 75 بار ہو جائے گی، 4 رکعت میں یہ تسبیح جو ہے یہ 300 بار ہو جائے گی. اسی حدیث میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان استطعت ان تصلیها فی کل یوم مرہ ففعل. اگر ہر دن پڑھنے کی تو استطاعت رکھتا ہے تو ففعل، ہر دن پڑھ. فإن لم تفعل، اور اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو ففی کل جمعۃ مرۃ، تو پھر ہر جمعے میں ایک بار. فإن لم تفعل، اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو ففی کل سنۃ مرۃ، پھر سال میں ایک بار. فإن لم تفعل، پھر اگر تو ایسا بھی نہیں کر سکتا تو ففی عمرک مرۃ، تو پھر پوری عمر میں ایک بار. پہلی ترغیب تو آپ نے یہ دی کہ روزانہ پڑھو. اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار کوشش کرو کہ جمعے والے دن پڑھ لو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو مہینے میں ایک بار، اگر یہ بھی نہیں تو سال میں ایک بار، اگر یہ بھی نہیں تو زندگی میں ایک بار. آدمی ہمت کرے تو اللہ پاک توفیق دے دیتے. بیٹھے بٹھائے بغیر سوچے بغیر ہمت کیے توفیق نہیں ہوتی. اپنی طرف سے یہ ہمت کر لیں، اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں. آپ حضرات نے اٹھنے کی ہمت کی، وضو کرنے کی ہمت کی، مسجد میں آنے کی ہمت کی، اللہ نے توفیق دے دی. اٹھنے کی بھی، وضو کرنے کی بھی، مسجد میں آنے کی بھی، نماز پڑھنے کی بھی. ہاں جی، آپ لوگ گھر ہی میں کتنے لوگ ہوں گے، کتنے افراد ہوں گے، انہوں نے ہمت نہیں کی، انہیں توفیق نہیں ہوئی. تو جو ہمت کر لیتا ہے اللہ پاک اسے توفیق دے دیتے ہیں. تو جو بھی ہمت کر لے گا اسے یہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی. اور جو ہمت ہی نہیں کرے گا ہاں جی تو پھر وہ کیسے پڑھے گا. تو بہرحال آج آپ نے یہ طریقہ سن لیا. ہاں جی، تو 15 شعبان کو تو آپ حضرات کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے بھی پڑھنے کی کوشش کر لیں. اور اگر رمضان آ رہا ہے کوشش کریں کہ روزانہ ایک بار تو پڑھ لی جائے. اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو جمعے والے دن تو پڑھ ہی لیں. تو آپ فرمائے اللہ پاک ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق.